باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ زمین ہے، زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں، زمین ہمارے نفع کی چیز ہے، زمین سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، زمین سے ہم کاشتکاری کرتے ہیں، زمین سے ہم مختلف قسم کے پھل فروٹ فصلیں جو ہیں اس کو لیتے ہیں اللہ رب العزت کی مشیت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ اور اسی طرح اگر اللہ رب العزت کسی کو زمین میں دمسانا چاہے تو روک نہیں سکتا، زمین اپنی مرضی سے کسی کو کھینچ نہیں سکتی، بلکہ اللہ کے اذن سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تو کیا ہوا؟ آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کر دی، کیا میرے رب، اس نے میرے دل کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ قارون بڑا مالدار تھا، قارون بڑا مالدار تھا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کیا میرے نبی موسیٰ اس سے جو ہے اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ایک فاحشہ عورت کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ موسیٰ پر الزام لگاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا بڑا قلق اور افسوس ہوا، اللہ کی بارگاہ میں گر گئے، اللہ کے آگے ہاتھ بلند کیے، کیا میرے پروردگار، اس نے اپنی خباثت اور کمینگی میں انتہا کر دی، اب اس کو تو اس کا بدلہ دے۔ اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو میں زمین میں دمسا دیتا ہوں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا، زمین نے قارون کو کھینچنا شروع کیا، قارون کو پاؤں تک پکڑا۔ قارون جو ہے منتیں سماجتے کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تو نے میرا بڑا دل دکھایا ہے۔ قارون دنستا جا رہا ہے، گھٹنوں تک گیا، آہستہ آہستہ رانوں تک پہنچا، کمر تک پہنچا، رو رہا ہے، چلا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، لیکن زمین میں دنستا جا رہا ہے۔ کس کی مشیت سے دنس رہا ہے؟ زمین خود نہیں پکڑ رہی، بلکہ اللہ کی مشیت سے زمین میں دنستا جا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ سارا ہی دنس گیا، سارا ہی دنس گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ تو بھائی زمین میں دنسنے کی خاصیت نہیں، زمین میں کھینچنے کی خاصیت نہیں، بلکہ اگر کسی کو اللہ رب العزت زندہ رکھنا چاہے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، اگر کسی کو زمین میں دنسانا چاہے تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہماری زندگی میں بھی ایسے رونما ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ پرانی بات ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا کہ ہندوستان میں ایک دفعہ بہار میں زلزلہ آیا، وہاں پر تقریباً 60,000 کے قریب لوگ انتقال کر گئے، سینکڑوں منزلیں، سینکڑوں مکانات ڈھہ گئے۔ اس وقت ایک شخص جو ہے وہ دہریہ تھا، اللہ کا منکر تھا، اس نے بچ جانے کے بعد ایک مضمون لکھا۔ اس نے کہا کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا کہ جو اس زلزلہ میں موت کا شکار ہوئے، میں نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں دہریہ تھا، لیکن مجھے اس زلزلے نے مجبور کر دیا کہ میں خدا کو مانوں۔ اس نے اپنا ایک واقعہ لکھا کہ میں ایک اسکول ٹیچر تھا، میں پڑھا رہا تھا، زلزلہ شروع ہوا، میں دیکھ رہا ہوں چھتیں گر رہی ہیں اور لوگ بھاگ رہے ہیں، میرے لیے کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں۔ مجھے یقین ہو گیا اب مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور چھت جو ہے، چھت اوپر آ کر گری، جتنے بھی وہاں پر طالب علم تھے یا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب اس میں دب گئے۔ لیکن وہ چدر کی چھت تھی،
وہ اس طرح گری کہ ایک چادر دوسرے کے اوپر آ گئی، جیسے ایک جھولداری سی بن جاتی ہے، سارا ملبہ اس میں آ پڑا۔ میں بھی اس میں تھا، اور وہ اس طرح سے تھا گویا کہ ایک خیمہ ہے، لیکن راستہ نکلنے کا نہیں تھا۔ اب جو ہے کسی طرح سے میں نے تھوڑا بہت پتھروں کو سرکایا، میرے نکلنے کا راستہ بن گیا، سارے دب گئے، میں بچ گیا۔ اور میں باہر نکل کر میدان میں نکل کر یہ کہتا ہوں کہ اب مجھے کوئی نہیں مار سکتا، اب میں بچ گیا ہوں۔ میرے ذہن پر دہریت مسلط تھی۔ کیا ہوا؟ اچانک پھر زمین پر زلزلہ برپا ہوتا ہے، زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر میں کھڑا ہوں وہاں سے زمین شک ہوتی ہے، میں اس زمین کے اندر سما گیا۔ وہ دہریہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ میں زمین کے اندر سما گیا، اب مجھے یہ خیال آنے لگا کہ اب مجھے بچانے والا کوئی نہیں، اب مجھے بچانے والا کوئی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک زمین میں پانی کی اچھال آئی، اور اس پانی کی اچھال نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ جب میں باہر زمین پر آ کے گرا تو پھر میرے دل میں اسی وقت یہ یقین پیدا ہو گیا کہ میں نے 2 بار موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آخر مجھے بچانے والا کوئی ہے۔ میرے ساتھ سینکڑوں لوگ مر گئے، لیکن جب میرے دل میں یہ تکبر پیدا ہوا کہ مجھے مارنے والا کوئی نہیں، مارنے والے نے زمین میں دنسا کر بتا دیا کہ مارنے والا اوپر موجود ہے۔ اور پھر جب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب بچانے والا کوئی نہیں، تو پھر اس بچانے والے نے زمین کو حکم دیا، پانی کی اچھال آئی اور اس نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ تب میں پہچان گیا کہ کوئی مارنے والا بھی ہے، کوئی بچانے والا بھی ہے۔ یہ زمین کام نہیں کر سکتی، یہ پانی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ میرے دل میں اس بات کی عظمت بیٹھ گئی کہ کوئی طاقت ہے، کوئی حاوی ہے، کوئی قادر ہے جو زمین کو اور اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اسی کی قدرت فضا پر بھی ہے، اسی کی قدرت چھتوں پر بھی ہے، اسی کی قدرت دیواروں پر بھی ہے، اسی کی قدرت ہواؤں پر بھی ہے، اسی کی قدرت فضاؤں پر بھی ہے، اسی کی قدرت ہر طرف حاوی ہے۔ اس وقت سے میں اس بات کا قائل ہوا کہ اللہ کا وجود ہے، دنیا کا کوئی ذرہ اللہ کی قدرت کے علاوہ نہیں ہل سکتا، دنیا کا ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکتا جب تک مالک کی مشیت نہ ہو۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہیں پیش آتے ہیں کہ زلزلوں میں 20 دن کے بعد، 24 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد لوگ جو ہیں لاشوں کے ملبے تلے سے زندہ نکل آتے ہیں۔ بالا کوٹ میں 2005 میں زلزلہ آیا، وہاں 60 دن کے بعد ایک بچی زندہ بچ گئی، ایک بوڑھی ضعیف عورت زندہ بچ گئی۔ سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب